نہ ماننے کا محتاج بھی نہیں نہیں تاج نہیں، بے شک بڑی ذمہ داری سے اگلی بات کروں گا. مجھے پتا ہے ہر قسم کے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. جس طرح قل هو اللہ احد کسی کے ماننے یا نہ ماننے کا محتاج نہیں ہے. جب رب کریم فرماتا ہے قل هو اللہ احد تو قل کا مخاطب کون ہے؟ ہمارے آقا. رب کریم سرکار کو مخاطب فرما کے کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے کہ میں ایک ہوں. سبحان اللہ. اب اگر دنیا میں کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی میں نہیں مانتا قل هو اللہ احد، اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں نہیں مانتا تو ارے تیرے سے کلام بھی نہیں ہو رہا. تیرے سے کلام ہی ہو رہا. ارے اختلاف کرنے والے اوقات میں رہیو، اپنے اوقات میں رہے. تیرے سے کلام نہیں ہے، تیری اتنی اوقات نہیں ہے کہ رب تیرے سے کلام کرے. کلام حبیب سے ہو رہا ہے. اے میرے حبیب آپ فرما دینا کہ میں ایک ہوں. نہ ادھر اختلاف نہ ادھر اختلاف. سبحان اللہ. اب یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اب اس پہ اگر آپ غور کریں، اب حضرت نے جب میرا تعارف کرایا کہ ان کا نام جو ہے وہ حسان نصیب الرحمان ہے، یہ حضرت قبلہ حضرت صاحب کے بیٹے ہیں، یہ جو ہے یہ پاکستان سے آئے ہیں، یہ اتنے عرصے سے پاکستان سے یہاں آ رہے ہیں، اس طرح آئے ہیں، اس طرح آئے ہیں، یہاں رکے ہوئے ہیں. اگر یہ سارا تعارف جو ہے یہ ناظرین کے بجائے مجھے کرانا شروع کر دیتے ہیں کہ حضرت آپ کا نام یہ ہے، آپ یہاں سے آئے ہیں، تو میں حضرت کو کہتا حضرت مجھے پتہ ہے میں کون ہوں، آپ ان کو بتائیں. اب یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، کوئی بات ایسے ہی نہیں کر رہا، علمی بات بہت سب سے اول علمی بات ہے. اب یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، رب کریم سرکار کو مخاطب فرما کے کہہ رہے ہیں اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا. تو میں یہاں سوالیہ نشان رکھتا ہوں، کیا سرکار کے علم میں نہیں تھا کہ مجھے شاہد بنا کر مبعوث کیا؟ یا ایھا النبی، اے میری غیب کی خبریں دینے والے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا سرکار کے علم میں نہیں تھا کہ میں غیب کی خبریں دینے والا ہوں؟ یہ بھی اسی لیے کہ یا ایھا النبی جو فرما رہا ہے نہ اس کو اختلاف، جن کو فرما رہا ہے نہ ان کو اختلاف. اگر کوئی تیسرا اختلاف کرتا ہے تو اختلاف کرتا ہے، تیرے سے کلام ہی نہیں ہے. اختلاف کرنے والے تیرے سے تو کوئی کلام ہی نہیں کر رہا. نہ وہاں نہ قل هو اللہ احد میں بھی نہ کہنے والے کو اختلاف، دونوں میں سے کوئی اختلاف نہیں. یہاں بھی نہ جو کہہ رہا ہے اس کو اختلاف، نہ جو دل سے کہہ رہا ہے اس کو اختلاف. وہ غیب کی خبریں تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے آقا کا علم غیب کسی کے ماننے یا نہ ماننے کا محتاج نہیں ہے. بے شک بے شک. ہر ماننے والا اس کو ماننے کا محتاج ہے، کیونکہ یہ مانے بغیر بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. وہ غیب کی خبریں دینے والے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام. جس طرح ہم نے علم غیب تو سرکار خود فرماتے ہیں، سبحان اللہ. حدیث شریف ہے سرکار خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے سوال کرو، جو ہو گیا اس کے بارے میں پوچھو، میں تمہیں یہاں بیٹھے ہوئے اس کی خبر عنایت کروں. جو ہو گیا آدم علیہ السلام تک یا ان سے پہلے، سبحان اللہ. جو ہوا جب ہوا جدھر ہوا جتنا ہوا جو ہوا، مجھ سے پوچھو میں تمہیں یہاں بیٹھے بھی اس کی خبر عنایت فرماؤں گا. اس وقت بھی سرکار فرماتے ہیں کائنات میں عرش پہ یا فرش پہ کسی مقام پر بھی کچھ بھی ہو رہا ہے مجھ سے سوال کرو، میں یہاں بیٹھے ہوئے تمہیں اس کی خبر عنایت کروں. یہ نہیں جو ہو گیا وہ بتاؤں گا، جو ہو رہا ہے وہ بتاؤں گا. آج سے لے کر قیامت تک جو ہونے والا ہے یا قیامت کے بعد جو کچھ ہوگا مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں اس کی خبر عنایت فرماؤں گا. احادیث میں آتا ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام منبر مبارک پہ تشریف فرما ہوئے، فجر کی نماز کے بعد آپ نے خطبہ جاری فرمایا، ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر کے بعد آپ نے پھر خطبہ جاری فرمایا، عصر کے بعد پھر جاری فرمایا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. صحابہ فرماتے ہیں یہ وہ دن تھا کہ سرکار نے جو ہو گیا وہ بھی اور جو ہونا ہے وہ بھی سرکار نے سب کچھ ہمیں ارشاد فرما دیا. حضرت عمر فاروق روایت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار ہمارے درمیان رونق افروز ہوتے ہیں، سرکار ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور سرکار نے خطبہ جاری فرمایا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں یہ وہ دن تھا، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جن سے بڑھ کے توحید جاننے والا آج کوئی جم ہی نہیں سکتا. کیا شرک ہے اور کیا بدعت ہے اور کیا ہے، ان سے بڑھ کے آج کوئی
ہو ہی نہیں سکتا. آج کا اگر کوئی 2 ٹکے کا بندہ 2 صفحات پڑھ کے اپنے 2 ٹکے کے علم کے مطابق یہ بتانے کی کوشش کرے کہ میں بتاتا ہوں رسول اللہ کے علم کی کیا حد ہے, اپنے 2 صفحات پڑھنے کے علم کے معیار دیکھ اور یہ دیکھ کہ کس علم کا معیار بتانے جا رہا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے عقائد پہ چلنے والے ہیں. سنو, جن سے بڑھ کے توحید جاننے والا کوئی نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار ہمارے درمیان افروز ہوئے, سرکار نے خطبہ جاری فرمایا اور سرکار نے ہمیں ازل سے لے کر ازل سے شروع فرمایا اور ابد تک سب کچھ بتا دیا. یہاں تک بتا دیا کہ جنت والے جنت میں چلے گئے اور جہنم والے جہنم میں چلے گئے. سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں, سرکار خود فرماتے ہیں کہ میں ساری کائنات کا اس طرح مشاہدہ فرماتا ہوں جس طرح تم اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہو. سرکار خود فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے نام سے بھی واقف ہوں جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا. سرکار خود فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے بھی واقف ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. ہمیں نظر آتا ہے کہ سرکار تشریف فرمائیں. اب صحابہ کا عقیدہ دیکھنا